قرآن کہتا ہے اُچُلِم بَعْدَ ذَلِكَ زَانِيم، یہ حرام زادہ ہے۔ اور یہ جو حلالی ہوتا ہے، جو حلالی ہوتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ جو حلالی ہوتا ہے وہ نبی کریم کے دامن کو، انبیاء کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو حرامی ہوتا ہے وہی ہے، وہ حرامی دراصل وہی بکواس کرتا ہے، زبان کو دراز کرتا ہے۔ زندگی کے اندر، تاریخ کے اندر جتنے حلالی ہیں انہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا ہے۔ بے نماز تو ہو سکتے ہیں، بے نماز تو ہو سکتے ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ جو دامن مصطفیٰ کو تھام لیتا ہے اسے حلالی کہتے ہیں۔ اور یہ حلالی کی نشانی ہے جو عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوب جائے، حضور کے عشق کے اندر انبیاء کرام کے دامن کو تھام لے، وہ حلالی ہوتا ہے۔ جو انبیاء پہ زبان دراز کرتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ یہ نمرود بن کانان جو ابراہیم خلیل اللہ کے مدد مقابل کھڑے ہوئے، یہ حرامی تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ پیغمبر خدا، نبی خدا، ایک دن یہ نمرود بن کانان رات کو سوتا ہے، آنکھ لگتی ہے، خواب دیکھتا ہے ایک مینڈا، اس مینڈے نے میرے تخت کو اپنے سنگوں کے ذریعے توڑ دیا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ اس مینڈے نے میرے تخت کو پھاڑ دیا ہے، اس کو توڑ دیا ہے۔ دن چڑھا، اس نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، اسے پوچھا بھائی رات کو میں نے خواب دیکھی، اس خواب کی تعبیر بتائیں ذرا، کیا خواب کی تعبیر ہے؟ تو اس نجومیوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس جہاں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب اسے بڑی فکر ہوئی، اور ایک روایت کے اندر یوں ہے کہ رات کو سوتا ہے، ایک ستارہ چمکتا ہے، توجہ ذرا، ستارہ چمکتا ہے اور باقی ستارے اور چاند ان کی روشنی اس ستارے کے مد مقابل کم پڑ جاتی ہے۔ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا کہ اتنے ستارے اور چاند، اس کی جو روشنی ہے وہ مند پڑ گئی ہے، کم ہو گئی، اور اس ستارے کی روشنی بڑی ہے۔ پھر صبح اٹھا، اس نے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، دربار سج گیا، بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے نجومی، وہ پرانے انہوں نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا، اور اس کے ذریعے بتایا کہ اے نمرود بن کانان، تیری سلطنت تباہ ہونے والی ہے، بس تیرا تخت جو ہے الٹنے والا ہے، چند ہی دن کا تو مہمان رہ گیا ہے، بس تخت چند دنوں کے بعد الٹا دیا جائے گا، تو تخت سے گھسیٹا جائے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب اس نے لوگوں کو طلب کیا، اس نے کہا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ تمام کے تمام جو مرد ہیں وہ عورتوں سے دور ہو جائے، کوئی مرد عورت کے قریب تک نہ جائے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اور اس نے کہا جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کے بچے کو ضائع کیا جائے، اگر جو پیدا ہو اسے قتل کیا جائے تاکہ کوئی بچہ نہ آئے دنیا میں، اگر آ جائے تو فوراً اس کو قتل کیا جائے تاکہ نہ وہ جوان ہو نہ میری سلطنت کو نقصان ہو۔ لیکن جو حکم خداوندی ہوتا ہے، جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق جو ہے وہ حق رہتا ہے، ایک نہ ایک دن اسلام کا جھنڈا بلند ہونا ہوتا ہے، دین تخت پہ آنا ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کا یہ اصول ہے
کہ جو سچا ہوتا ہے وہ ابھرتا ہے، وہ ستارہ چمکتا ہے۔ اس نے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی، اب جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کیا جاتا، جو عورت حاملہ ہوتی اس کے بچے کو ضائع کیا جاتا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش کا وقت ہوا۔ آئیے سنیے، اپنے دلوں کے اندر یہ روشنی، یہ ٹھنڈک محسوس کریے۔ پیارے ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ حمل کے اندر ہیں، لیکن کسی کو پتہ تک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، لوگ آتے ہیں لیکن کسی کو یہ حمل کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا تو پیارے ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ ایک پہاڑ کے اندر چلی گئی، ایک غار کے اندر چلی گئی، وہاں ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اس غار کے اندر توجہ طلب بات ہے، اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش غار کے اندر ہوئی، چند ہی وقت تھوڑا سا گزرا، پیدائش کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ گھر پلٹاتی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کو تنہا اس غار کے اندر چھوڑ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہر روز جاتی ہیں، ہر روز آپ کی والدہ، اور جا کے دودھ پلا کے آتی ہیں، اور دودھ پلانے کے بعد میں قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ پہ سلام پیش کرتا ہوں سما جی کو کہ اپنے بیٹے کو تنہا غار کے اندر چھوڑ کے آئی ہے، تنہا غار کے اندر دودھ پلا کے چھوڑ آتی۔ آئیے آگے عجوبے کی بات سنیے۔ کچھ دن گزر گئے، شاید یاد نہ رہا یا حکم خداوندی کچھ ایسے تھا، تو چند دن گزرے، چند دنوں کے بعد غار میں جاتی ہے، اوہو میرا بیٹا تو ادھر ہے، میں نے تو دودھ پلانے جانا تھا، آج کتنے دن گزر گئے، شاید میرے بیٹے کا حال کیا ہوگا۔ تو سنیے، توجہ طلب بات ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ اماں جی حضور جب غار کے اندر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں بیٹا جو ہے وہ انگل کو چوس رہا ہے، اور کیا وہ کمال کی بات دیکھتی ہیں، انگل سے دودھ بھی آ رہا ہے اور وہ پی رہے ہیں اپنی بھوک اور پیاس اس دودھ کے ذریعے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں اس انگل سے دودھ آتا تھا، اور اس سے پانی آتا تھا، اور اس سے شہد آتا تھا، اور اس سے گھی آتا تھا، اور اس سے کھجوریں آیا کرتی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی انگلوں سے، ان فنگر سے، ایک سے پانی آتا، ایک سے دودھ آتا، ایک سے شہد آتا، ایک سے گھی آتا، اور ایک سے کھجوریں آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، اس غار کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال ہے، اس میرے مالک نے اپنے بندوں کو کیسے پالا ہے۔ آج لوگ، میں یہاں سے نقطہ دیتا ہوں، آج لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ او بھائی مجھے بتاؤ، اللہ نے رزق کا ذمہ نہیں اٹھایا؟ اللہ نے تو رزق کا ذمہ اٹھایا کہ میں ہر ایک کو رزق دوں، لیکن آج دنیا رزق میں بھاگتی ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، بیٹا دین کے بدلے دنیا مل جاتی ہے، دنیا کے بدلے دین نہیں ملتا۔ اگر انسان اللہ کو راضی کر لے، رب کو راضی کر لے، پھر رب وہاں سے تمہیں رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے تم کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو میرے بیٹو، میرے عزیزو، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام عطا فرمائے، اور بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 7 سال اس غار کے اندر رہے، اور بعض نے کہا 13 سال، اور بعض نے کہا 17 سال، یعنی 17 سال اس غار کے اندر رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ۔ پیارے ابراہیم خلیل اللہ اس غار کے اندر 17 سال رہے۔ جب چڑھتی جوانی تھی،
پھر آپ غار سے نکلے اور آ کے دعوت حق توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں سے کہا، لوگوں خدا یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا خدا ہے۔ لیکن لوگ جو تھے وہ کوئی سورج کو خدا مانتا تھا، وہ کوئی چاند کو خدا مانتا تھا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ اس زمانے میں آئے ہیں جب لوگ ایک نہیں 360 خداؤں کو پوجا کرتے تھے، 360 خداؤں کی بارگاہ میں جھکا کرتے تھے۔ تو پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، یکتا خدا کے سامنے جھک جاؤ، ایک خدا ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ لیکن لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ نے کہا، ہم تو خدا اس سورج کو مانتے ہیں۔ لیکن چند ہی لمحے گزرے، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر چاند نکلا، کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ چند ہی لمحے گزرے، چاند بھی غروب ہو گیا۔ کہا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر آسمان پہ ستارے چمکتے دھمکتوں کو دیکھا، کہا لوگوں نے یہ ہمارا خدا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ڈوب جائے، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے پھر اس کا کمال کیا بیان فرمایا، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، پھر جب ان پہ رات نے اندھیرا کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ستارے یہ خدا ہے۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، اس کو تم خدا کہتے ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جائے، جو چھپ جائے۔ یہ ستارے رَآ كَوْكَبًا، جس کو یہ ستارہ جو ڈوب گیا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، پھر آپ نے چاند کی طرف تنبیہ کر کے کہا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، یہ چاند جو تم دیکھ رہے ہو، بازغاً قَالَ هَذَا رَبِّي، اسے تم خدا مانتے ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، اس مالک کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ، کہ مجھے گمراہوں میں نہیں رکھا۔ اور اس چاند کو تم خدا کہتے ہو، یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ تو چھپ گیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، پھر بہت بڑا سورج جو تھا وہ طلوع ہوا، لوگوں نے اسے خدا مانا۔ لیکن فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، فرمایا میں اس سے بری ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو آپ کا جو سورج ہے یہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اور فرمایا اسے خدا مانو جو سورج کو نکالتا ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، اسے خدا مانو، اس سورج کو خدا نہ مانو، اس چاند کو خدا نہ مانو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ خطاب کیا لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، اور قرآن نے اس کی کمال کی وہ باتیں بیان کی۔ فرمایا وَحَاجَّهُ قوم نے جھگڑنا شروع کیا کہ ہم تو 360 خدا کو اپنا رب مانتے ہیں، اسے بھی خدا مانتے ہیں، اسے بھی خدا مانتے ہیں، چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی، آگ کو بھی، درخت کو بھی، ان بتوں کو بھی، ہم تو ان کو خدا مانتے ہیں، اور تو کہتا ہے خدا ایک ہے۔ اب لوگوں نے وَحَاجَّهُ قوم نے جھگڑنا شروع کیا، لڑائی شروع کر دی۔ جب قوم نے لڑائی شروع کی، قَالَ أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، فرمانے لگے کیا تم جھگڑتے ہو ان خداؤں کے بارے میں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا،
اور فرمایا میں کوئی ڈر نہیں رکھتا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں ان خداؤں کو خدا نہیں مانتا، میں اس کو خدا مانتا ہوں جو یکتا خدا ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ جو ولم یکن لہ کفوا احد ہے، میں صرف اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس سے ان خداؤں کو خدا نہیں مانتا۔ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہر چیز اللہ نے اپنے محیط کے اندر رکھی ہے۔ اور فرمایا افلا تتذکرون، تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اب تو جان لو کہ خدا یکتا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، فرمایا کیسے ہو تم اور تم ان جو جھوٹے خدا ہیں ان کو تم پوچھ رہے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ نے یہ بات ان لوگوں کو بیان فرمایا کہ لوگوں شریک نہ خدا کا بناؤ، خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ، خدا یکتا ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کو بات سمجھائی لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دن آپ کا چاچا آپ کو لے جاتا ہے بازار میں، اب یہ بات بڑی سننے والی ہے اور بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ کا جو چاچا آپ کو لے گیا بازار کے اندر کہ آؤ خداؤں کو بیچ کے آتے ہیں، خدا بھی بکتے ہیں، اور بھلا کوئی خدا بھی بکتے ہیں؟ تو چاچا کہنے لگا آؤ بیٹا چلو چلیں، خدا کو بیچ کے آتے ہیں۔ ایک بت جو تھا نا، ایک بت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چاچے نے پکڑا دیا، کہا چلو آواز لگاؤ، آواز لگاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کمال کر دیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کمال کیا، اس کی گردن میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے نا اسے گھسیٹ رہے ہیں بت کو۔ چاچے نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا اب اسے بیچنے لگا ہوں۔ فرمایا من یشتری، ہے کوئی خریدنے والا، ما یضر ولا ینفع، ہے کوئی خریدنے والا اسے نہ کوئی یہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، ما یضر جو کوئی نقصان نہیں دیتا، ولا ینفع اور کوئی نفع نہیں دیتا۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو، ہمارے خداؤں کی بےزتی کر رہے ہو، ہمارے خداؤں کی بےزتی کر رہے ہو، یہ کیا بول رہے ہو؟ فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں، اور کہا یہ خدا ہیں ہمارے، ان کو اپنی سر کے اوپر رکھو، تم ان کو گھسیٹ رہے ہو، ان خداؤں کو گھسیٹ رہے۔ وہ فرمانے لگے او بھائیو نہ تمہیں یہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، او بھلا یہ خدا کیسے خدا ہیں؟ خدا تو وہ ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے چرند و چراند بنائے، جس نے سمندر دریا بنائے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے۔ آپ نے اپنے چاچے کو سمجھایا، جس کی قرآن نے بڑی کمال کی بات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا لیا بھی اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم ان کو خدا، ان بتوں کو خدا کہتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں چاچا تم اور تمہاری قوم گمراہی کے اندر پڑک رہی ہے، چاچا ان کو خدا نہ کہو، یہ جو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے اور نقصان بھی نہیں دیتے ان کو خدا۔ فرمایا یا آبتی انی قد جاءنی من العلم، اے چاچا سن لے، بے شک میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، ما لم یاتک، جو تمہارے پاس نہیں، فاتبعنی، اگر تم میری پیروی کر لو، چاچا جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ تسلیم کر لو، اہدک صراطا سویا، اور تم سیدھی رستے پہ آ جاؤ گے، جو رستہ سیدھا ہے اس پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ چاچا ان بتوں کو چھوڑ دو، یا آبتی لا تعبدوا الشیطان،
ان शैतान की परदश ना करो, इन बुतों की, इनको माबूद ना मानो, इनको खुदा ना मानो। इन शैतान कान लिर्रहमानी असिया, बेशक जो शैतान है वो बहुत बड़ा रहमान का भी नाफरमान है। शैतान बड़ा नाफरमान है। चाचा इनके इन बुतों को खुदा ना मानो, खुदा उन्हें मानो जिसने तुमको भी पैदा किया है। और या आबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, ऐ चाचा मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि रब का अजाब तुम पे गिर पड़े। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह हर एक को माफ कर देगा। तुम्हारी नमाजें पढ़ी ना पढ़ी, तुमने कोई गुनाह किए वो माफ कर देगा, लेकिन तुमने जो किसी के रब के साथ किसी को शरीक ठहराया, रब के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह इसको माफ नहीं करने वाला, इसको माफ नहीं रब करेगा। तुम्हारी जो गुनाह सगीरा है वो अल्लाह तो माफ कर देगा, जो तुमसे भूल के गलती से खता से गुनाह हो गए अल्लाह वो तो माफ कर देगा, लेकिन जो तुमने अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया अल्लाह वो माफ नहीं करेगा। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने चाचे को समझा रहे कि मुझे इस बात का खौफ है अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए। काला, अब चाचे ने कहा, काला अरागिबुन अंत अन आलिहाती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से रूगर्दानी करते हो? ला इल्लम तंतही लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम मैं तुम्हें रजम कर दूंगा, संसार कर दूंगा, तुम्हें सख्त तरीन सजा दूंगा। तू हमारे खुदाओं की इहानत करता है, मैं देख रहा हूं तूने बाजार के अंदर हमारे खुदाओं की इहानत की, तूने बाजार में हमारे खुदाओं को बिस्त किया। लाअरजुमन्नका, मैं तुम्हें सिंकसार कर दूंगा, तुझे रजम कर दूंगा। इब्राहिम छोड़ दे हमारे खुदाओं की बेइज्जती करना, खुदाओं की इहानत करना छोड़ दे, वरना सख्त तरीन सजा दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर सुनिए, फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, कालू नअबुदु असनामन फनज़ल्लु अलहा आकिफीन, हम बुतों की परदश करते हैं और हम इन्हीं के लिए जमे रहने वाले हैं। ऐ इब्राहिम सुन ले, हम इन्हीं की इबादत करते हैं, यही हमारे खुदा हैं, हम इन्हीं के सामने झुकते हैं। काला हल, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, काला हल यस्माऊनकुम, और बताओ तो सही क्या वो तुम्हें सुनते हैं? तुम्हारी बातें, ये जो बुत हैं, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये आग है, ये दरख्त है, जिनको तुम खुदा मानते हो, बताओ यस्माऊनकुम इज़ा तदऊन, जब तुम पुकारते हो वो तुम्हारी बात सुनते हैं? अब सब के सब खामोश हो गए। फरमाए औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, ये बताओ तो सही जिनको तुम खुदा मान रहे हो वो तुम्हें कोई नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? भाई ये कोई नफा नुकसान भी तुम्हें पहुंचाते हैं? कालू बल वजदना, वो बोले हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। आबाअना, हमारे जो अबाओ अजदाद थे ना, हमारे बड़े, वो ऐसे करते थे, हम भी वैसे कर रहे हैं। वो भी खुदाओं को पूछ इन बुतों के सामने झुकते थे, हम भी झुकते हैं। फरमाया काल अफराइतुम, क्या तुमने कभी मा कुंतुम ताबुद, इनके बारे में सोचा भी है कि यार ये बुत है और हम अपने हाथों से बनाते हैं, हम अपने हाथों से तामीर ही नहीं करते हैं। कभी तुमने इन खुदाओं के मुतल्लक भी सोचा है?
अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, क्या तुम अपने अगले आबाओ अजदाद ने भी कभी सोचा है? कभी उन्होंने भी सोचा था? तुमने तो नहीं सोचा, क्या उन्होंने भी कभी सोचा था कि यार कैसा यार देखो वतीरा है, अपने हाथ से खुदा बना रहे हैं, बुत अपने हाथ से बना रहे, फिर उन्हें खुदा कहते। फरमाया ना तो यस्माऊनकुम इज़ा तदऊन, जब तुम पुकारते हो वो सुनते भी नहीं है तुम्हारी पुकार। अल्लाहु अकबर। फरमाया फ़इन्नकुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बुल आलमीन, पास वो मेरे दुश्मन हैं, मेरा खुदा यकता है। रब्बुल आलमीन जो है वो एक मेरा खुदा है, ये सारे मेरे दुश्मन हैं, ये शैतान के वसवसे हैं। लोगों बाज आ जाओ, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, वो जिसने मुझे पैदा किया और मुझे हदायत दी है। वल्लज़ी हुवा युतईमुनी व यस्कीन, वो लोगों खुदा वो है जो मुझे खिलाता भी और पिलाता भी है, मुझे खिलाता और पिलाता। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूं वो मुझे शिफा भी देता है। जब मैं बीमार होता हूं वो मुझे शिफा भी देता है। ये बुत तुम्हें क्या दे? ये चांद जो गुरूब हो जाता है, ये सितारे जो गुरूब हो जाते हैं, ये सूरज जो गुरूब हो जाता है, ये दरख्त जिसे तुम काट के लकड़ी बना लेते हो, फिर इस आग को भी तुम पूछते हो। वो कभी तुमने सोचा है वो यार ये दरख्त ये खुदा हो सकता है? भाई दरख्त का एक वो लोग हैं जो दरख्त को पूछते हैं, और एक वो हैं जो आग को पूछते हैं, एक वो हैं जो दरख्त को खुदा मानते, एक वो हैं जो आग को खुदा मानते। वो भला भाई क्या तुमने कभी सोचा है? कुरान कहता है कि काला अफराअयतुम मा कुंतुम ताबुदून, कभी तुमने सोचा भी है? लकड़ी है, इसको तुमने काटा और आग के काम ले आए, इसको जला दिया, जो चीज जल जाए वो खुदा होती है, और जो जल रही है, शोले भड़क रहे हैं, चंद ही लम्हों के बाद वो खत्म हो जाए, जो चीज खत्म हो जाए वो खुदा होती है। भला कि यार कैसे? अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, वो तुम्हारे बाप दादा को भी नहीं पता चला, उन्होंने भी नहीं सोचा। ओ भाई कोई सोचो तो सही, अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया है तुम्हें। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह कौम को खिताब कर रहे हैं। आज ये खिताब करना बड़ा आसान है, लेकिन उस वक़्त खिताब करना बड़ा मुश्किल था, जब हर तरफ उनको खुदा मानते थे। ऐसी जाहलियत थी, एक शख्स भी मानने के लिए तैयार नहीं था। आज तो खिताब करना बड़ा आसान है ना, लोगों को बताना बड़ा आसान है। ये तो हमें अल्लाह का करम है, मुस्तफ़ा का फजल है, आज हम बड़े आसान से खिताब कर रहे हैं। आपको मैं खिताब कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मेरी कान पट्टी पे कोई लेके नहीं खड़ा है कि अगर तुमने कोई ये बात की तो तुझे फैर मार दिया जाएगा, मुझे कोई कत्ल करने की धमकी भी नहीं लगा रहा। लेकिन याद रखिए उस वक़्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये खलीलुल्लाह का लक़ब मिला ऐसे नहीं मिला, ये आजमाया गया था। ये आजमाइश में अल्लाह ने कहा कि ऐसा ना कोई कहे कि ये इनाम इकराम वैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह को मिल गए। नहीं, ऐसे नहीं मिले। मेरे प्यारे इब्राहिम ने बड़ी आजमाइशात को, ये तो सिर्फ आज एक आजमाइश का एक नुक्ता मैंने बयान किया है पूरे जुम्मतुल मुबारक में, कि इब्राहिम का नमरूद के साथ जब टकराव हुआ तो ये दो चार बातें की। अभी इसके बाद पूरी जिंदगी है जो नमरूद के साथ टकराव रहा था, फिर किस अंदाज में। इससे आगे इब्राहिम खलीलुल्लाह की इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक में मैं इसकी वजाहत करूंगा कि जब आपको अल्लाह ताला ने बेटा दिया, उस बेटे की कुर्बानी कैसे दी, वो भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो अजीज़ा ने गरामी फरमाया मेरा खुदा वो है, व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा वो खुदा है जो मौत भी देता है फिर दोबारा जिंदा भी करता है। ये लोग तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार थे। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है जो मर जाए वो दोबारा,
تو کہنے والے نے کہا بھائی ذرا سوچ تو صحیح، جس رب نے بغیر نقشے کے تجھے پیدا کیا ہے، اسے پیدا کیا ہے، اسے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ جو بغیر نقشے کے پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ تو دوبارہ بھی پیدا، اس کے لیے تو دوبارہ تو زیادہ آسان ہے۔ عزیزان گرامی، اس مالک کے یار، وہ سورہ رحمان کے اندر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یار کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ آپ کا فنگر ہے، یہ انگوٹھا، آج ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے، آج سم بھی نکالنے میں ہے تم نے، اور اپنی حاضری بھی آج لوگ اس کے ذریعے لگواتے ہیں۔ یار جو لگاتا ہے نا اسی کا لگتا ہے، دوسرا لگائے تو لگتا رہی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے انگوٹھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لائنیں اس انداز میں لگا دی ہے کہ کسی کے آپس میں ملتی نہیں ہے۔ ہائے کہہ دو سبحان اللہ، واہ میرا رب کمال ہے۔ اس انگوٹھے کے اندر لائنیں اس انداز میں لگا دی، جو ایک لگاتا ہے دوسرے کا نہیں لگتا، میچ نہیں انگوٹھا ہوتا کسی کا۔ جس مالک نے اس انگوٹھے کے اندر اتنی تبدیلی کر دی ہے، اس مالک کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ ہر ایک کا نقشہ علیحدہ بنایا ہے، ہر ایک کی صورت علیحدہ بنائی ہے، کسی کی صورت آپس میں نہیں ملتی ہے۔ یار کمال ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، لیکن کما حق 100% صورت نہیں ملتی ہے۔ نقش ملتا ہے، صورت نہیں ملتی ہے۔ نقش ملتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے باپ کی جانب، لگتا ہے ماں، خون بھی اسی کا ہے، بیٹا بھی اسی کا ہے، نقش ملتا ہے، صورت نہیں ملتی۔ جو مالک نے ہر ایک کو علیحدہ پیدا کیا ہے، آج کائنات آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک دیکھ لے، کوئی میچ نہیں ہوتا۔ یار جس رب نے ہر ایک کو علیحدہ پیدا کیا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جس مالک نے تمہیں ابھی بغیر نقشے کے پیدا کیا ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ میرا رب وہ ہے والذی یمیتونی ثم یحیین، جو زندہ بھی کرتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ، جو تمہیں موت بھی دیتا ہے اور دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطاؤں کو وہ معاف فرمائے گا۔ ربی حب لی حکم وحلحقنی بالصالحین، اور اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے خاص بندوں میں شامل فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ میں آخر میں تلقین کرتا ہوں، آخری جملہ، ربی حب لی حکم وحلحقنی بالصالحین، یہ آیت یاد کر لیں اور یہ دعا کیا کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما۔ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں، یہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے جو تیرے قرب کے اندر لوگ ہیں نا ان کے اندر شامل فرما لے۔ تو یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک آیت ہے چھوٹی سی، اس کو یاد کر لے، ربی حب لی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ سورۃ الشعراء 19واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ آیت نمبر 83 ہے، یعنی 83 نمبر آیت ہے۔ اس کو یاد کر لیں اور یہ ہمیشہ دعا کیا کریں۔ پتہ نہیں کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ ہمیں علم و عمل میں کمال بھی عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو قرب والے لوگ ہیں اللہ کے انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ اس میں ہمیں شامل کر لے۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم خلیل اللہ، یہ آپ نے اپنی قوم کو خطاب کیا، انہیں سمجھایا کہ لوگوں یکتا خدا کے سامنے جھک جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، آخری جملہ سن لیں، اللہ ہر ایک خطا کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی نے شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے زندگی باقی جو رہ گئی ہے وہ خدا یکتا کے سامنے جھک جائیں،
اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں, اسی سے قرب ملتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو سجدہ کرتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربی, اللہ کو بڑا وہ پسند ہے, اللہ اسے بڑا پیار کرتا ہے. اگر میں جملہ کہہ دوں تو یہ بات غلط نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں اسے ہر دنیا کی, کائنات کی ہر چیز عطا کروں گا جو مجھے سجدہ کرتا ہے. کائنات کی ہر چیز جو جائز ہے میں وہ اسے عطا کروں گا, اسے دے دوں گا. وہ بعد میں مانگے گا, میں پہلے دوں گا. اس کے سینے کے اندر بات ہوگی, رب کہتا ہے عزت ذوالجلال کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں مجھے تو سجدہ کر, تیرے دل میں بات ہوگی میں پہلے تجھے عطا کروں گا. بس تیرا کام بندے کیا ہے, کیا ہے, بولیے کیا ہے, سجدہ کرنا تیرا کام ہے. تیرے دل میں جو بات ہوگی اللہ تیری زبان میں آنے سے پہلے اللہ تجھے عطا فرما دے گا. یار یہ کون سا مشکل کا کام ہے. میرے رب نے یہ نہیں کہا صبح سے شام, شام سے صبح 1000 سال تک تو قیام کر, رکوع کر, سجدہ کر, تسبیحاں پڑھ, قرآن پڑھ, 800 مرتبہ تو یہ سارا قرآن پڑھے گا پھر دوں گا. نہیں, رب نے کہا ایک تو سجدہ کر لے, ایسا سجدہ کر کہ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے. ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھ, تیری دل کے اندر جو بات ہوگی زبان پہ آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے عزت ذوالجلال کی قسم میں تجھے عطا کر دوں گا. آئیے اللہ کی پاک دعا ہے اللہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں ادا کر